بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ تبارک و تعالی کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ نیک اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ حضرت بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں، اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا، تو اسی سے پتہ چلا کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، آئیں اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں۔ مسلمان بھائیوں بہنوں، اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے؟ مگر آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کے لیے جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ پھر وہیں نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ تو ناظرین کرام، اسی سے ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس موجودہ دور میں تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل
میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، اس گاؤں میں پہنچے تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہوگا، لیکن میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے، یعنی اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو میں شاید اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی اور اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرم مردوں کو دیکھتی تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائش کے باوجود اللہ کے شکر گزار ہو گئی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔